الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ عموماً اس مہینے میں بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اسی لیے آج زکوٰۃ ہی کی مناسبت سے چند معروضات عرض کروں گا۔ زکوٰۃ اسلام کے احکامات میں سے ایک اہم رکن ہے۔ شریعت اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ہے، ان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں نماز کا حکم دیا، عموماً اس کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور ان کے لیے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا کہ جو اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تو اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس شخص کی پیشانی کو اور پھر اس کے پہلو کو اور اس کی کمر کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، پس تم چکھو اس مال کی سزا اور وبال جسے تم دنیا میں جمع کر رہے تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا کہ جو شخص مال کا حق نہیں ادا کرتا، یہی مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اسی مال کے ذریعے اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کا حق نہیں ادا کرتا، اس مال کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور اس کے 2 زہریلے نقطے ہوں گے ان کی آنکھوں پر۔ یہ اس کے زہر کی طرف، خوفناکی کی طرف اشارہ ہے، اور پھر یہ اس شخص کے جبڑوں کو پکڑے گا، اور یہ سانپ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی جس نے مال کا حق نہیں ادا کیا، تو یہی مال قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اور اسی کے ذریعے اس انسان کو ڈسا جائے گا۔ معلوم ہوا جو ہم دنیا میں مال جمع کرتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، انسان مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے،
وہ سمجھتا ہے یہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کو ڈال دیا جائے گا حطامہ میں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ حطامہ کیا ہے؟ وہ تو ایک سلگتی ہوئی آگ ہے جو انسان کے سینوں پر فوراً اثر انداز ہوگی۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، مال جو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا انسان شکر ادا کرے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ مال کا حق ادا کرے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دو وہ احکامات ہیں جو ہر شریعت میں رہے ہیں۔ سابقہ شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا، اس شریعت میں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن اسلام نے بڑی آسانی کی ہے۔ یہ فرمایا کہ 40واں حصہ اللہ کے نام پر دو، یعنی 40,000 روپے میں 1,000 روپے، 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی آسانی ہے۔ ورنہ یہ مال تو ہمیں اللہ نے دیا، اگر اللہ رب العزت فرما دیتے کہ تم اپنے مال میں سے آدھا مال میرے نام پہ دو، یعنی 1,00,000 روپے میں 50,000 روپے دو، تب بھی ہمارے لیے دینا ضروری تھا، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں۔ اللہ کا ہر حکم اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آدھا مال دو، یہ بھی نہیں فرمایا 1/3 مال دو کہ 1,00,000 روپے میں 33,000 روپے میرے نام پہ خرچ کرو، یہ بھی نہیں فرمایا 1/4 دو کہ 1,00,000 روپے میں 25,000 میرے نام پر دو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم 10واں حصہ دو، یعنی 1,00,000 روپے میں تم 10,000 روپے میرے نام پہ دو، یہ بھی نہیں کہا کہ 20واں حصہ دو، 1,00,000 روپے میں 5,000 دو، بلکہ کہا تم 40واں حصہ دو، یعنی 1,00,000 روپے میں صرف 2,500 دو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی، اور پھر یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں میں حکم یہ ہوتا تھا زکوٰۃ، صدقات، مال غنیمت کو کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، تو یہ اشارہ ہوتا کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے استعمال کی اجازت دی کہ یہ مال تم حق نکالو، غریبوں کو، مستحقین کو دے دو، تاکہ وہ لوگ اپنے اسے استعمال میں لے کر آئیں۔ تو یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ زکوٰۃ شریعت نے ہر ایک پہ لازم نہیں کی، بلکہ صاحب حیثیت آدمی پہ لازم کی ہے۔ شریعت کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں 2 رکن ایسے ہیں جس کا تعلق مالدار کے ساتھ ہے، اور باقی 3 ارکان کا تعلق امیر غریب سب کے ساتھ ہے۔ کلمہ پڑھنا، نماز کی ادائیگی، روزہ، یہ 3 ایسے ارکان ہیں، امیر ہو غریب ہو سب نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، توحید اور رسالت کا اقرار بھی کرنا ہے۔ لیکن زکوٰۃ اور حج شریعت نے مالدار پہ رکھا، صاحب حیثیت پہ رکھا ہے، غریب پہ نہیں رکھا۔ اب زکوٰۃ کس پہ لازم ہوگی؟ نمبر 1 مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب سے پہلے ایمان کا مستحق ہے کہ ایمان لے کر آئے۔ نمبر 2 بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 3 عاقل ہو، مجنون اور دیوانے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 4 آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 5 صاحب حیثیت ہو، غریب پر، فقیر پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس کے پاس جو مال ہو وہ اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو۔ اس لیے اگر کسی کے پاس رہائش کا مکان ہے اس پر زکوٰۃ نہیں، رہائش کے لیے لباس ہے، ضرورت کے لیے گاڑی ہے، شریعت نے اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی، چاہے وہ اچھی سے اچھی گاڑی استعمال کرے، اچھے سے اچھا لباس استعمال کرے، اچھے سے اچھا گھر بنا لے، اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی۔ زکوٰۃ تب ہے جب کہ وہ مال تجارت ہو۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب ہے چاندی میں 52.5 تولے اور سونے میں 7.5 تولے۔ اس وقت چاندی آج کا جو ریٹ ہے وہ میں نے پتہ کیا ہے، وہ بنتا ہے 2,521 روپے تولہ چاندی ہے۔ 2,521 روپے 1 تولہ چاندی کا بنتا ہے۔ تو
تو 52.5 تولے کی مالیت تقریباً 1,32,000 روپے بنتی ہے۔ تو اگر اتنی رقم کسی کے پاس ہو یا اس سے زائد ہو تو وہ صاحب حیثیت ہے، اور اگر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، اور اگر 1,32,000 سے کم ہے تو وہ صاحب حیثیت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اس لیے کہ 1 تولہ اس وقت 2,07,000 روپے کا ہے۔ تو 1,32,000 میں نے عرض کیے جب نصاب ہے تو اس سے اوپر جتنی رقم آئے گی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ یہاں ایک بات یاد رہے، بعض ساتھی کہتے ہیں جی ہمارے پاس 2 تولے 3 تولے 7 تولے تو نہیں ہے، 7.5 سے کم ہے۔ 7.5 تولے کا نصاب اس وقت ہوتا ہے جب صرف سونا ہو، چاندی بالکل نہ ہو، نقدی مال 1 روپیہ بھی نہ ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو، تو پھر سونے میں 7.5 کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کسی کے پاس چاندی ہے، چاہے 1 تولہ ہو، یا اس کے پاس نقدی پیسے چاہے 500,000 روپے ہو، تو پھر سونے کی قیمت لگائی جاتی ہے، پھر وہ قیمت لگا کر نقدی مال کو اس کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے، پھر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو آج اگر کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو وہ تقریباً 2,07,000 روپے کا ہے، تو عموماً ہر خاتون کے پاس 100 200 500 1000 روپے ہر خاتون کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے پاس 100 روپیہ بھی موجود ہے ملکیت میں تو پھر سونے کی قیمت لگائیں گے، قیمت لگا کر اس نقدی پیسے کو ساتھ جمع کریں گے، پھر اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے جو میں نے عرض کیا 1,32,000 تو پھر زکوٰۃ آئے گی۔ اس لیے 1 تولے والے جس کے پاس سونا ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو بعض لوگ ادا نہیں کرتے اور اس بارے میں یا تو فکر مند رہتے ہیں اور یا اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں جی میرے پاس تو 7.5 نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ 7.5 کا اعتبار تب ہوگا جب کسی کے پاس چاندی بالکل نہ ہو، نقدی 1 روپیہ بھی نہ ہو، مال تجارت کچھ بھی نہ ہو، ضرورت سے زائد سامان کچھ بھی نہ ہو، صرف سونا ہو، پھر 7.5 ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ساتھ ہیں تو پھر اس کی قیمت لگائی جاتی ہے تاکہ فقیر کو اس میں نفع زیادہ ہو۔ شریعت نے یہ بھی بہت آسانی رکھی، یہ نہیں کہا کہ تم ہر مہینے زکوٰۃ دو، 2 مہینے بعد دو، بلکہ کہا سال کے بعد دو۔ عموماً سال بھر میں 4 موسم بھی گزرتے ہیں، سال بھر کے اندر مختلف حالات بھی گزرتے ہیں، کھیتی باڑیاں بھی آتی رہتی ہیں تو نفع بھی بڑھتا رہتا ہے، اس لیے شریعت نے آسانی کی سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ کا حکم رکھا۔ جو شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ذریعے اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے ان کے صدقات زکوٰۃ کو وصول کریں تاکہ یہ وصول کرنا ان کے لیے پاکی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال کا حق ادا ہوتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زکوٰۃ ادا کر دی گویا اس نے اپنے مال کا حق ادا کر دیا۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ غریبوں کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ ہمدردی ہے کہ جو لوگ فقر کی زندگی گزار رہے ہیں، غربت کی زندگی میں ہیں، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کر کے ہم ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں لا سکتے ہیں، تو یہ گویا ضرورت مندوں کے ساتھ ایک احسان اور تعاون ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک شکر ہے کہ مولا کریم تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ آج جو ضرورت مند ہمارے دروازے پر آتا ہے اور کوئی مستحق ہمارے پاس آتا ہے یا ہم خود اس کی ضرورت کو پہچان لیتے ہیں تو ہمیں خوشی سے تعاون کرنا چاہیے۔ اگر حالات پلٹ جاتے، میں اور آپ فقیر کی جگہ ہوتے، فقیر صاحب حیثیت کی جگہ ہوتا، اس وقت ہمارے دل پہ کیا گزرتا۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ نے مجھے مال دے کر جانچا اور اس کو غربت میں رکھ کر جانچا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا،
ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، ہم دیکھتے ہیں سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں، اللہ کے احکامات پہ اترنے والے کون ہیں، اور زبان سے تسلیم کر کے عملی طور پر ادا نہ کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، جو شخص اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ مال چوری سے، ڈکیتی سے، وہ دیگر پریشانیوں میں، مصائب میں الجھنے سے وہ مال محفوظ ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں جو مال کا حق نہیں ادا کر رہے، یا تو ان کا پیسہ لگتا ہے کورٹوں میں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، بھائی کا بھائی پر مقدمہ ہے، بھائی کا چچا پر مقدمہ ہے، عدالتوں میں پیسہ لگ رہا ہے، پولیس والے اس کا پیسہ کھا رہے ہیں، وکیل اس کا پیسہ لے رہے ہیں، ہسپتالوں میں پیسہ لگ رہا ہے، بیماریوں میں لگ رہا ہے، آئے دن گاڑی میں کام نکل رہا ہے، بچہ نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، بیوی بد اخلاق ہے، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہے، کاروبار میں آئے دن نقصان ہے، مال اس کا بھی نکلتا ہے اور اس کا کئی گنا زیادہ نکلتا ہے، لیکن نادان سمجھتا نہیں۔ اور جو مال کا حق ادا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مصائب سے، حالات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہمارے بعض ساتھی اول تو زکوٰۃ دیتے نہیں، جو دیتے ہیں وہ صرف اندازہ کر لیتے ہیں، بس اللہ کو بھی ٹھکانا ہے۔ مال ہے کروڑ روپے، زکوٰۃ بنتی ہے 2.5 لاکھ روپے، 50-60 ہزار روپے کا راشن دے دیا، 60-70 ہزار فقیر کو دے دیے، جی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ اندازے سے ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ کا پورا حساب لگایا جائے۔ جو شخص پورا حساب لگا کر زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو ڈبل کرتا ہے۔ کہیں اگر نقصان ہوگا، ہم نے صحیح حساب نہیں کیا ہوگا، ہم نے مال کا صحیح حق نہیں ادا کیا ہوگا، ورنہ مال کا پیدا کرنے والا اس مال کی خود حفاظت کرتا ہے، اور اس مال کے اندر خود اللہ اسے نفع دے دیتا ہے۔ اللہ تاجروں کو متوجہ کر دیتا ہے، اہل خیر کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، گراہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، دن بدن مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مارکیٹ میں نام پیدا ہو جاتا ہے، آنے والے ساتھیوں کے دلوں میں اس کی محبت اور تعظیم ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کاروبار میں نام بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب انسان جس رب نے مال دیا ہے اس کے نام پہ خرچ بھی کرتا ہے۔ مال سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا۔ بعض نادان سمجھتے میں نے زکوٰۃ دی، اللہ کے نام پہ دیا، مال کم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کبھی مال میں کمی نہیں آئے گی۔ جس طرح کنویں سے پانی نکالو، کنویں کے پانی میں کمی نہیں آتی، اللہ کے نام پر دینے سے کبھی مال میں اللہ کمی نہیں لاتا۔ اللہ رب العزت مسلمان تو مسلمان ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہے، بسا اوقات اللہ دنیا میں اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے اور اس غیر مسلم کے بھی مال کی حفاظت کرتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال، فضائل صدقات کتابیں ہیں، حضرت نے اپنی ایک زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے آپ بیتی کے نام سے۔ اس میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ضلع سہارنپور کے اندر کچھ غیر مسلم تھے، انگریز تھے، اور انہوں نے اپنی کوٹھیاں اور مکانات خریدے ہوئے تھے، لیکن وہ سال میں کبھی ایک دفعہ آتے، مہینہ ڈیڑھ وہاں رہتے، پھر تجارت کے لیے واپس بمبئی چلے جاتے۔ انہوں نے اپنے گھروں پر حفاظت کے لیے مسلمانوں کو رکھا تھا، مسلمان ان کے گھر کی حفاظت کرتے، چوکیداری کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ارد گرد کے گھروں میں آگ لگ گئی اور آگ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، تو جو مسلمان اس انگریز کے گھر کی چوکیداری پر تھا وہ دوڑتا ہوا انگریز کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ غیر مسلم لکھ رہا تھا، اس نے فوراً کہا آگ لگ گئی ہے اور آپ کا مکان بھی جل گیا ہے، جلدی اٹھو نکلو۔ وہ انگریز اپنے کام میں لگا رہا، اس نے توجہ نہیں کی۔ اس مسلمان نے پھر کہا آگ لگ گئی، ارد گرد کی کوٹھیاں جل گئی، اس نے پھر توجہ نہیں کی۔ اس نے پھر اس کو ہلایا، آپ سے کہہ رہا ہوں آگ لگ گئی ہے۔ اس نے کہا میرے مکان کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے مسلمان علماء سے سنا ہے جو اپنے مال کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہ ہے تو غیر مسلم، لیکن اللہ کا تو بندہ ہے، اللہ تو ہر ایک کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ دنیا کے فوائد اور ثمرات تو اللہ دیتا ہے، اخروی ثمرات کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان ہوگا تو آخرت میں نفع ہے۔ دنیا کے اندر اللہ انسان کے ساتھ جو وہ کام کر رہا ہے اس کو دنیاوی بدلہ دیتا ہے،
چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ اب یہ انگریز اٹھ کر اس کے ساتھ گیا، اس نے کہا میرے مکان کو کچھ نہیں ہوگا۔ واقعی جب وہاں پہنچا تو ارد گرد کے سارے مکانات جل گئے تھے، ان میں بعض مسلمانوں کے مکان بھی جل گئے، لیکن انگریز غیر مسلم کا مکان محفوظ تھا۔ اس نے کہا تھا میں نے کہا ہے میں مال کا حق دیتا ہوں، میرے مال کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ غیر مسلم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان کے مال کی اللہ کیوں نہیں حفاظت کرے گا؟ تو ہم اللہ کے حکم کو خوشی سے قبول کریں، اس دیتے وقت چہرے پہ ناگواری نہ آئے، ہمارے دل کے اندر پریشانی نہ ہو میں مال دے رہا ہوں، شکر ادا کریں اللہ نے اتنا دیا، لاکھ روپے صرف 2500 دے رہا ہوں، خدا چاہتا تو سب لے لیتا، لیکن یہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے تھوڑا سا اپنے راستے میں ہم سے مطالبہ کیا۔ تو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے آپ بیتی میں ایک اور واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ کلکتہ شہر کے اندر کا ہمارے ساتھی تھے، وہ ہم کے ساتھ اکثر جڑتے رہتے، فضل محمد ان کا نام تھا۔ شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں ایک دفعہ وہ آئے تو میرے والد صاحب کو واقعہ سنانے لگے، کہا حضرت رات تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت جس پیٹی کے اندر میں نے اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے تو رات کہیں سے 4 ڈاکو آ گئے، جو سے ہی میرے گھر میں داخل ہوئے تو وہ تالا توڑنے لگے، تو میری آنکھ کھل گئی۔ تو کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے ان کو دیکھا، میں نے ان سے کہا تم سے یہ تالا ٹوٹے گا نہیں، اس لیے کہ میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی اور زکوٰۃ سے زیادہ ادا کر دی، اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کرو، یہ تالا تم سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، اللہ میرے مال کی حفاظت کرے گا۔ کہتے ہیں حضرت میں نے ان کو کہا، میں جا کر سو گیا، تہجد کا ٹائم ہوا، پھر میں اٹھا تہجد کے لیے، وہ توڑ رہے ہیں، ان سے تالا نہیں ٹوٹ رہا، میں نے تہجد پڑھی، پھر سو گیا، فجر کی اذان ہوئی تو پھر دیکھا وہ تالا ان سے نہیں ٹوٹ رہا، پھر میں نے کہا یہ تم سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، میں نے مال کی زکوٰۃ دے دی ہے۔ کہا حضرت میں نماز کے لیے چلا گیا، نماز سے آیا تو وہ لوگ بھاگ گئے تھے، تو وہ تالا ان سے نہیں ٹوٹا، اللہ نے میرے مال کی حفاظت کی تھی، کیونکہ میں نے آپ سے سنا تھا جو مال کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جب انسان زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کرتا ہے، مال صحیح طریقے سے کماتا ہے، مال ہو بھی حلال کا، یہ نہیں حرام کا مال ہے اس میں زکوٰۃ دے رہا ہے، مال جمع کیا سود کا اور رشوت کا، یتیم کا اور بیوہ کے مال پہ قبضہ کیا، اب خدا کے نام پہ دے رہا ہے، تو اللہ حرام کے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ بینک میں پیسہ رکھا، سود جمع کر رہا ہے، وہ سود جی میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، اللہ رب العزت حرام کا یہ صدقہ قبول نہیں کرتا، وہی قبول ہوتا ہے جو حلال میں سے ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کے ثمرات اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا کہ پنجاب کے اندر ایک شخص تھا، غلام علی اصغر چودھری اس کا نام تھا، اس کے بہت سے کھیت تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جب فصل کاشت کرنے کا وقت آیا، چاول کی فصل تھی، تو جب فصلیں بالکل تیار ہو گئی تو کہیں سے پورے علاقے میں ایسے چوہے آ گئے جو کسی نے دیکھے نہیں تھے، بڑے بڑے تھے وہ چوہے، فصلوں میں داخل ہوئے، ساری فصلوں کو انہوں نے خراب کر دیا۔ لیکن یہ جو شخص تھا یہ مال کا پورا حق دیتا، زکوٰۃ بھی دیتا، عشر بھی دیتا، غریبوں یتیموں پہ بھی خوب خرچ کرتا تھا۔ کہا ایسا ہوا کہ کہیں سے 2 بلے بڑے بڑے آ گئے، اس کے کھیت کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، جہاں سے کوئی چوہا آتا وہ بلے بھاگتے، وہ چوہے کو وہیں پکڑ لیتے، مار لیتے، کسی ایک چوہے کو کھیت میں داخل نہیں ہونے دیا۔ کہا سارے علاقے کی فصل خراب ہو گئی اور اس شخص کی فصل کے اندر کوئی ایک درخت بھی خراب نہیں ہوا۔ جب اس سے پوچھا گیا یہ بلے آپ نے پالے تھے؟ اس نے کہا میں نے تو ان کو اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں، کہاں سے آئے، اور جب فصل کاٹ دی تو وہ کہاں چلے گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو وہ مال کا حق ادا کرتا تھا، اللہ نے اس کے مال کی حفاظت کا انتظام کر دیا۔ کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، کائنات کی ہر مخلوق رب کے امر کے تابع۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے جب میرا بندہ میرے حکم کو پورا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال کی پھر حفاظت فرما رہا ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر حکم پورا نہیں کیا تو مال ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی مکافات عمل میں لکھا کہ کہا پنجاب ہی کے ایک علاقے میں سب کی فصلیں تھیں، جب فصلیں بالکل تیار ہو گئی اور عین کاٹنے کا وقت قریب تھا، اچانک اولے برسنا شروع ہو گئے، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی کثرت سے برسے کہ جتنے لوگوں کی فصلیں تھیں وہ سب خراب ہو گئیں، لیکن درمیان میں ایک شخص کی فصل بالکل ٹھیک تھی۔ اور جب اس سے بعد میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ کی فصل میں کوئی اولا؟ کہا کوئی نہیں گرا، ساری فصل میں دیکھا گیا تو بالکل محفوظ ہے، ارد گرد سب فصلیں تباہ ہیں، اس کی جگہ محفوظ ہے۔ جب
تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ وہ شخص تھا جیسے ہی مال کا حق ادا کرتا اور جیسے فصل کاٹتا تو سب سے پہلے عشر دیتا، اپنے گھر بعد میں لے کر جاتا، اللہ کے نام پہ 10واں پہلے دیتا۔ علاقے میں جو غریب یتیم تھے اسے معلوم تھا، ان کے گھر میں یہ راشن پہنچاتا، ان کے گھر میں گندم اور چاول دیتا۔ تو کہا کبھی بھی میرے مال پر کوئی آفت نہیں آئی، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ سب لوگوں کی فصلیں خراب ہیں، اس کی فصل محفوظ ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے مال کی حفاظت فرما دیتا، اور اگر ادا نہ کرے تو پھر یہی مال ہلاکت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پڑوس میں ایک کا انتقال ہوا، اس کے بھائی کا، تو لوگوں نے کہا چلو اگلے دن ہم اس کے بعد تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ تعزیت کے لیے اس کے بھائی کے پاس جب گئے تعزیت کی تو وہ بہت زیادہ غمگین تھا، بہت رو رہا تھا۔ تسلی دی اس کو کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، موت تو برحق ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں، میرا بھائی عذاب قبر میں مبتلا ہے اور سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ یہ تو غیب کی بات ہے۔ اس نے کہا جب میں نے اپنے بھائی کو دفنایا، دفنانے کے بعد میں قبر کے قریب ہی تھا اور میں وہاں پڑھ رہا تھا تو اچانک مجھے قبر سے آواز آنا محسوس ہوئی۔ میں نے تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹائی، کان لگائی تو مجھے عذاب کے آواز محسوس ہو رہی کہ میرا بھائی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ تو میں نے مٹی ہٹائی دی اور میں نے جب اندر نظر ڈالی تو دیکھا ایک آگ کا طوق ہے جو اس کے گلے میں ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ بھائی کہتا ہے میں نے چاہا میں اپنے بھائی کو عذاب سے نکالوں اور یہ طوق اس کے گلے سے ہٹاؤں۔ کہا جینے میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ہٹانے کے لیے تو یہ میری انگلیوں کے پورے اس سے جل گئے۔ پھر اس نے وہ دکھائے تو وہ بالکل سیاہ ہو چکے تھے اور اس میں اتنی جلن ہوتی تھی، ہر وقت وہ پانی اپنی انگلیوں پہ لگا کے رکھتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہٹاتا تو اس کی چیخیں شروع ہو جاتی، اتنی اس کو جلن ہو رہی تھی۔ تو گویا اس نے مال کا حق نہیں ادا کیا تھا۔ جب پوچھا گیا بھائی سے آپ کے بھائی کو عذاب کیوں ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ سونے چاندی اس کے پاس بہت مال تھا، کبھی کوئی کہتا تو یہ فوراً کہہ دیتا اللہ نے مجھے دیا ہے، میں کیوں دوسروں کو اپنا مال دوں؟ تو کہا کبھی اس نے مال کا حق نہیں ادا کیا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو لوگ مال کا حق نہیں ادا کرتے ہم اس کو طوق بنا دیں گے اور ان کے گلے میں ڈال دیں گے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ مال کی ادائیگی جب انسان پوری رکھتا ہے، حق پورا ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، انسان اپنے عزیز و اقارب میں کوئی بھی مستحق نظر آئے تو ضرور ان کے ساتھ تعاون کرے۔ انہی میں سب سے زیادہ مستحق دینی مدارس بھی ہوتے ہیں۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے عموماً بڑے معمولی معاوضے میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی ایک موقع ہوتا ہے جو ان مدارس کے ساتھ ایک تعاون کا ہے، یا وہ چرم قربانی کے موقع پر آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں، یا زکوٰۃ اور صدقات کے موقع پر معمولی معاوضوں پر یہ لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 سال پہلے کی بات ہے، شب قدر میں ایک جگہ میرا بیان تھا۔ جب میں بیان سے فارغ ہوا تو ایک نوجوان بیان کی دعوت دینے مجھے آیا۔ نوجوان تھا، اس کے لہجے میں، وضاقتہ میں بڑی عاجزی اور تواضع تھی۔ وہ کہنے لگا مفتی صاحب میری مسجد یہ پہاڑ کے اوپر ہے اور 3 بچوں نے ناظرہ پڑھا ہے، اگر آپ بیان کر لیں تھوڑا سا تو یہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ وہ واٹس ایپ پہ بیانات سنتا رہتا تھا میرے، تو اس کے میں نے دیکھا لہجے میں بہت زیادہ عاجزی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ عصر کے بعد میں نے وہاں ٹائم دیا بیان کا، تو ہم 4 ساتھی تھے، وہاں چڑھ نہیں سکتے تھے گاڑی، تو کہا پیدل چڑھنا ہوگا۔ پہاڑ کے اوپر مسجد تھی تو ہم پیدل چڑھے۔ چڑھتے چڑھتے جب اوپر تک پہنچے پسینے پسینے ہو گئے۔ اب وہاں پہنچے تو چند ساتھی تھے، مختصر میں نے بات کی۔ ان کے بعد ان بچوں کی دستار بندی ہوئی، انہوں نے اکرام کے لیے دسترخوان لگایا، ہم چائے پی رہے تھے۔ وہ قاری صاحب میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا آپ کی مسجد میں خدمت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں یہاں 5 وقت اذان بھی دیتا ہوں، 5 نمازیں بھی پڑھاتا ہوں، مسجد کی صفائی بھی کرتا ہوں، اور جو بوڑھے لوگ جوان آتے ہیں عصر کے بعد میں ان کو بھی ترجمہ پڑھاتا ہوں، قرآن بھی پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کر کے بتایا، کافی دور گھر تھا۔ میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا نہیں تنخواہ کتنی ہے؟ پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں بتائیں کتنی تنخواہ ہے؟ وہ کہنے لگا مفتی صاحب 2500 روپے تنخواہ ہے، 2500 روپے میری تنخواہ ہے۔
5 نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، 5 وقت اذان بھی دے رہا ہے، مسجد کی صفائی بھی کر رہا ہے، بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں سوچنے لگا 2500 روپے میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں کی اولاد نہیں ہے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیویاں نہیں چاہتی ہوں گی وہ بھی اچھا لباس پہنے؟ کیا ان کے بیٹے نہیں چاہتے وہ بھی کوئی اچھا لباس پہن لیں؟ کیا یہ نہیں چاہتے ان کے پاس بھی سر چھپانے کی جگہ ہو؟ کیا یہ نہیں چاہتے ان کے پاس بھی اپنی ذاتی سواری موجود ہو؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں کہ یہ بھی ان کی خدمت کریں؟ کیا ان کے دل میں نہیں آتا یہ بھی حج عمرے کی سعادت حاصل کریں؟ کیا یہ انسان نہیں ہے کہیں تفریح گاہوں میں جانے کا ان کے دلوں میں شوق نہیں آتا؟ یہ نہیں چاہتے اپنے بچوں کو اچھا لباس جوتے پہنا لیں؟ لیکن ان لوگوں نے سب کچھ دین کے لیے قربان کیا۔ 2-2 3-3 4-4 ہزار روپے میں صبح سے شام تک اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کا بیٹا ہم سے فرمائش کرے ہم 10,000 کے کھلونے لا کر دے دیتے ہیں، بیوی کہے 20-20 ہزار شاپنگ کے لیے اس کو دے دیتے ہیں، موبائل مارکیٹ میں آتا ہے ہم سب سے پہلے خریدار ہم ہوتے ہیں، 40-50 لاکھ کی گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں، 1-1 کروڑ کے بنگلوں میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ایک دعوت میں 20-20 ہزار روپے کا کھانا کھاتے ہیں ہم، ایک دعوت کے لیے کراچی سے باہر حدود میں ہم جاتے نظر آتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں گھڑی 50-50 ہزار روپے کی ہوتی ہے، کبھی دل میں احساس نہیں ہوتا یہ اس مسجد میں جو آذان دینے والا ہے یہ بھی انسان ہے، اس کے دل سینے میں بھی کوئی دل دھڑکتا ہے، اس کی بھی کوئی خواہشات ہیں، اس کی بھی کوئی اولاد ہے۔ ابھی میرا بلوچستان کا سفر ہوا، دارالعلوم خاران بیان ہوا، وہاں جب علماء سے ملا میں نے پوچھا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 3,500 4,000۔ پنجگور میں بیان ہوا، وہاں کے علماء سے ملاقاتیں ہوتی، پوچھتا تنخواہ کتنی؟ 4,000 4,500۔ کوئٹہ میں چمن جانا ہوا، کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں اللہ نے جانے کی توفیق دی بیانات کے لیے، جہاں کہیں گیا مجھے 6,000 سے زیادہ تنخواہ کسی نے نہیں بتائی، 4,000 5,000 6,000 اس سے زیادہ کوئی تنخواہ نہیں تھی۔ تو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہو، آپ کے جو آبائی علاقے ہیں ان علاقوں میں کچی مسجدوں میں جو یہ پڑھانے والے ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ضرور تعاون کیا کریں۔ اللہ نے وسعت دی ہے، ان کے ساتھ تعاون، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو دگنا کرے گا۔ یہ دین کی نشر و اشاعت ہے، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کے دست و بازو بن رہے ہیں۔ وہ چاہیں ہم سے زیادہ دنیا کما سکتے ہیں، وہ چاہے دنیا میں لگیں 25-30 ہزار وہ بھی لے سکتے ہیں۔ آج ان پڑھ آدمی 30,000 کما لیتا ہے، ان کے پاس تو پھر بھی قرآن و سنت کی تعلیم ہے، یہ تو زیادہ کما لیں، لیکن ان کے سامنے دین مقصد ہوتا ہے۔ یہ صبح سے شام تک چاہتے ہیں اللہ کے دین کی حفاظت ہو، یہ بچے پڑھ لیں۔ ہم اپنے بچے کو آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے، ایک دفعہ سبق پڑھائیں نہیں یاد ہو، دوسری دفعہ غصے ہو جاتے ہیں نہیں پڑھاتے۔ یہ 3,000 2,500 آج ہمارے کراچی میں بھی ناظرہ پڑھانے والوں کی تنخواہ 2,500 روپے ہوتی ہے، اور یہ 40-50 بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں پورا مہینہ۔ ایک بچے پر محنت کرنا، اسے قاعدہ اماں سے پارہ قرآن پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کبھی اپنے بچے کو 2 لائنیں پڑھاؤ، پھر دیکھو اس سے سنو، اس کی زبان پہ نہیں آتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے وسعت دی ہو، آپ کے ارد گرد میں جو مدارس ہوں ان کے ساتھ بھی ضرور تعاون کیا کریں، یہ دین کی نشر و اشاعت میں حصہ ہے۔ پرویز مشرف کے دور کے بعد سے مدارس کے بڑے حالات ہیں، مدارس کے ساتھ لوگوں کا تعاون ختم ہوا، انہوں نے جب سے پابندیاں لگائیں، تعاون کرنے والوں پر انکوائری شروع کر دی اور ان کے پیچھے مختلف لوگوں کو لگایا، تعاون بند ہو گیا۔ اب مدارس کی صورتحال یہ ہوتی ہے 3-3 4-4 مہینے گزر جاتے ہیں، معمولی تنخواہیں اساتذہ کو نہیں ملتی۔ میں جہاں پڑھا رہا ہوں جامعہ انوار العلوم مہران ٹاؤن، وہاں بھی اکثر 4-5 مہینے گزر جاتے ہیں، اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ تنخواہیں ہیں کتنی؟ 8,000 9,000 10,000۔ وہ 10,000 بھی 3-4 مہینے نہ ملے تو کیا ہوگا؟ اکثر مہینوں گزر جاتے ہیں، بچوں کو گوشت نہیں ملتا، دال کھاتے کھاتے وقت گزر جاتا ہے، دال میں بھی اتنا پانی کہ آدمی نوالا بنائے صرف پانی ہی آتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ایک دن میں کلاس پہنچا تو میں نے کہا چائے ہو تو لاؤ، ایک ساتھی مطبخ سے چائے لایا، وہ چائے ایسی تھی پی نہیں سکتا تھا آدمی، اتنا اس میں پانی تھا، اور چائے کی رنگت ایسی تھی، اور وہ بچے وہ بھی پی رہے، پھر وہ اس میں صبح سے شام تک قرآن بھی یاد کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک گزارش عرض کی ہے، بہت سے ایسے مدارس آپ کے ارد گرد میں موجود ہوں گے، بہت سے علماء ہوں گے، دیندار ہوں گے، صلحاء ہوں گے، ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے۔ غریب کی جو دل کی دعا ہوتی ہے فوراً اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور وہ اس تعاون سے جو کوئی کھائے گا پیے گا عبادت کرے گا، اس میں ہمارا بھی ذریعہ عبادت ہوگا۔ اردو کی ایک کتاب ہے قبولیت دعاؤں کے سنہرے واقعات،
اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص دل کی بیماری میں مبتلا تھا، کافی علاج کروایا، کوئی افاقہ نہ ہوا، تو وہ علاج کے لیے امریکہ گیا۔ وہاں جب اس نے علاج کیا، تمام اس کے ایکس رے رپورٹیں لی گئی، خون ٹیسٹ ہوئے، تو انہوں نے مشورہ یہ دیے کہ آپ کے دل کا آپریشن ہوگا، اس کے علاوہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر آپریشن نہیں کیا تو کسی بھی وقت ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں کراچی میں اپنے رشتہ داروں سے مل کر آتا ہوں، کیونکہ آپریشن خطرناک تھا۔ یہ ملنے کے لیے کراچی آیا، اپنے دوست احباب بہن بھائیوں سب سے ملا، ہر ایک سے کہتا دعا کرو میرا آپریشن ہونا ہے، اللہ مجھے صحت عطا کرے۔ ایک دن ایک ساتھی سے ملنے جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا ایک قصاب کی دکان ہے جو گوشت بیچتا ہے، اور وہ گوشت فروخت کرنے والا عموماً جب کوئی چھچڑا ہو، کوئی چربی ہو، کوئی ہڈی استعمال کی نہ ہو تو پھینک دیتے۔ تو کہتے میں نے دیکھا ایک بوڑھی اماں تھی، باپردہ تھی، جب بھی وہ کوئی چربی کوئی ہڈی اس طرح کی زمین پہ پھینکتا کہ یہ کتوں کے بلیوں کے لیے، تو وہ خاتون اسے اٹھا لیتی اور کپڑے سے صاف کرتی اور اپنی تھیلی میں ڈال دیتی، پھر وہ پھینکتا، پھر یہ صاف کرتی، پھر اپنی تھیلی میں ڈال دیتی۔ اس شخص نے دیکھا، اس کو بڑا ترس آیا کہ واقعی یہ خاتون مستحق ہے، ضرورت مند ہے جو یہاں یہ کھڑی ہے۔ خاتون کے پاس گئے، اماں جی کیوں اٹھا رہی ہو؟ کہا بیٹا میرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کمانے والا کوئی نہیں۔ کہا یہ کس کام آئے گا؟ کہا اسے لے کر جاتی ہوں، صاف کر لیتی ہوں، پانی میں ڈالتی ہوں، ابالتے ہیں تو شوربہ بن جاتا ہے، اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ ہم آدھے سے زیادہ پھینک لیتے ہیں، مستحق کو نہیں دیتے، آدھا فروٹ استعمال ہوتا ہے، آدھا کچرے میں چلا جاتا ہے، غریب کو نہیں دیتے۔ اور یہاں حالت کیا ہے؟ وہ چھچڑے لے رہی ہے۔ کہتے میرے دل میں بڑا ترس آیا، میں نے اس سے کہا اماں جی آپ کو ہفتے میں کتنا گوشت چاہیے؟ اس نے کہا بیٹا اگر 1 کلو ہو تو بہت ہے۔ اس نے گوشت والے سے کہا ہر ہفتے اس اماں کو 2 کلو گوشت دینا ہے، اور ہر مہینے اس کو تم نے 8 کلو گوشت دینا ہے، تو 8 کلو کا حساب کرو، پورے سال کی جو رقم بنتی ہے مجھ سے لو۔ اس نے پورے سال کا حساب کیا، 56 کلو گوشت کی جو قیمت تھی اس شخص نے اس کو وہیں دے دی، اور اس خاتون سے کہا ہر ہفتے 2 کلو تازہ گوشت لینا ہے، آئندہ زمین سے نہیں اٹھانا، اور میرے لیے دعا کرنا، میں دل کی بیماری میں مبتلا ہوں، میرا آپریشن ہونا ہے، میں جا رہا ہوں، اللہ مجھے شفا دے۔ اس بوڑھی اماں نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ مجھے جانتا نہیں ہے، میرا اس سے تعارف کوئی نہیں، اور اس نے مجھے 1 دن کے لیے نہیں میرے 1 سال کے لیے گوشت کا انتظام کر دیا، اے اللہ تو اس کو شفا عطا فرما۔ یہ شخص کہتا ہے میں گھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے افاقہ محسوس ہوا، تھوڑا وقت گزرتا جاتا مجھے اپنی طبیعت میں بہتری محسوس ہوتی، 3-4 دن کے اندر مجھے کافی بہتری نظر آئی، میرے خون کی روانی رفتار پر آ گئی، دل کی دھڑکن رفتار پر آئی۔ تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا، انہوں نے بھی کہا آپ کے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے ہیں کہ ابو جی آپ ٹھیک ہو، آپ دوبارہ ایکس رے کراؤ، دوبارہ آپ اپنی رپورٹیں لو۔ انہوں نے دوبارہ جب سب کچھ کروائے تو حیرت انگیز طور پہ کیا سامنے آیا، 5ویں دن ان کی بیماری بالکل ختم تھی۔ انہوں نے کہا لیکن میں پھر بھی وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کر چیک کرواتا ہوں۔ دوبارہ یہ نیو یارک پہنچے، وہاں انہوں نے دوبارہ جب سارے ٹیسٹ کروائے، جب انہوں نے دیکھا تو واقعی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر بھی حیران اور پریشان تھے، کہا یہ پاکستان کے کس ڈاکٹر سے تم نے علاج کروایا کہ تمہاری بیماری ختم ہو گئی، حالانکہ تمہارا تو آپریشن ہونا تھا، اس کا نام بتاؤ، ہم اس کو امریکہ بلاتے ہیں، ہمیشہ غیر مسلم قابل لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو کہا ہم اس کو اپنے پاس بلائیں گے، نام بتاؤ۔ کہا بھی علاج تو کسی سے نہیں کیا، بس ایک غریب کے لیے، ایک خاتون کو سال بھر کا میں نے گوشت کا انتظام کیا، اس اماں جی نے بڑی دعائیں دی، شاید اللہ نے اس دعاؤں کی وجہ سے مجھے صحت عطا کر دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت نے صدقے میں بہت برکت رکھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ روپیہ کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی ضرورت مند کے کام آ جائے اور وہ دعائیں دے دے، اللہ اس دعاؤں کی وجہ سے صرف ہمیں نہیں بسا اوقات اللہ نسلوں کو نواز دیتا ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا قبولیت دعاؤں کے سنہرے واقعات میں، کویت کا ایک شخص تھا، اسے اپنے لیے ایک بنگلہ خریدنا تھا، وہ اسٹیٹ ایجنسی والوں کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا بنگلہ چاہیے جو کارنل کا ہو، سامنے مکانات نہ ہو، ہوا اس میں ہر وقت آتی ہو، سامنے کا منظر بالکل صاف ستھرا ہو، کسی نہر کے کنارے ہو تو زیادہ بہتر ہے، جو قیمت ہوگی میں دوں گا۔ اسٹیٹ ایجنسی والوں نے کہا 2 دن بعد آؤ۔ 2 دن بعد وہ آئے تو انہوں نے بتایا فلاں جگہ اسی طرح کا ایک بنگلہ ہے، اگر آپ نے خریدنا ہے۔ کویت کا یہ مالدار شخص تھا، اس نے کہا مجھے وزٹ کراؤ۔
وزٹ کرنے کے لیے گیا، جب اوپر نیچے اس نے دیکھا، باہر سے دیکھا، اس کو بڑا پسند آیا، لیکن جب یہ دوسری منزل میں پہنچا اس نے دیکھا ایک خاتون عرب کی باپردہ اور اس کے چھوٹے 4 بچے قریب ہیں، وہ رو رہی ہے، اور اس نے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس شخص انہیں باہر لے کر آیا اسٹیٹ ایجنسی والا اور کہنے لگا کہ اس کا جو شوہر تھا اس نے 2 شادیاں کی تھیں، یہ دوسری بیوی ہے اور اس سے یہ بچے ہیں، اور جو پہلی اس کی بیوی ہے اس کے بچے جوان ہیں، وہ لوگ یہ مکان بیچ رہے ہیں، اور اس دوسری بیوی کے پاس اس کے علاوہ سر چھپانے کی جگہ کوئی نہیں، یہ کہتی ہے میرے چھوٹے بچے ہیں مجھے نہ نکالو، لیکن پہلی بیوی اور جوان بچے وہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ مکان فروخت کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے رو رہی ہے میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ اب یہ کویت کا مالدار شخص اس خاتون کے پاس گیا، اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے وجہ بتائی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرا سہارا کوئی نہیں، یہ 4 بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، میں ان کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ اس نے بات سنی، باہر آیا، اس نے کہا اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ اسٹیٹ ایجنسی والوں نے اس آدمی کو بلایا جو پہلی بیوی کے بیٹے تھے، ان سے کہا بھائی کتنی قیمت ہے؟ جو اس نے قیمت بتائی اس نے کم نہیں کیے، اتنے پیسے اس کو دے دیے، کہا فائل مجھے دے دو۔ فائل ان کے ہاتھ سے لے لی، لینے کے بعد یہ اوپر چڑھا، اس خاتون کے پاس آیا اور اس کو فائل دی کہ یہ مکان میں نے خرید لیا ہے اور میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ، یہ مکان کی فائل لے لو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب وہ تو اس کو جانتی نہیں تھی، اس کے ساتھ سوتیلی اولاد نے تو یہ کیا کہ اس کے سر چھپانے کی جگہ لے لی، لیکن اللہ رب العزت تو سب کا رب ہے نا، وہ تو غریبوں کا بھی رب ہے، مالداروں کا بھی رب ہے، وہ یتیموں کا بھی رب ہے، وہ بیواؤں کا بھی رب ہے، وہ فقیروں کا بھی رب ہے، وہ بادشاہوں کا بھی رب ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اس نے مکان کی فائل اس عورت کو دی، اس عورت نے دعائیں دی، اس کو اپنے بچوں سے کہا بیٹا دعا کرو، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سب نے ہاتھ اٹھائے، کہا یہ ہمیں جانتا نہیں اور اتنا مہنگا بنگلہ اس نے ہمیں دے دیا، یا اللہ تو اس کا بہترین بدلہ اس کو بھی دے، اس کی نسلوں کو عطا فرما، اس کی نسلوں کو عطا فرما۔ اللہ نے اس شخص کو اتنا مالدار بنایا، کویت کا سب سے مالدار انسان پھر وہ تھا۔ اللہ نے اس کی تجارت میں ایسی برکت ڈالی، ایسی برکت ڈالی، پھر وہ نہیں اس کی نسلوں کو بھی اللہ نے نواز دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جو کام انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے نا، اللہ کی ذات بڑی غنی ذات ہے، اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے، اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ اغراض کے لیے تعاون نہ کرو کہ یہ میری پارٹی کا آدمی ہے، یہ میری سیاست میں میرے ساتھ شریک ہے، یہ ہماری جماعت کا ہے، نہیں، تعاون ہو یہ مسلمان بھائی ہے، یہ ضرورت مند انسان ہے، خفیہ تعاون ہو، دوسروں کی عزتوں کو نیلام نہ کرو۔ 10 کلو آٹا دیتے ہو، 10 سیلفیاں بناتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ غریب کو آٹا دیں گے، 10 تصویریں بنا کے فیس بک پہ ڈالیں گے، تم نے تو اس کی عزت تار تار کر دی۔ 600 روپے کا تعاون نہیں کرتے ہو، شلوار اتار دیتے ہو۔ اللہ نے دیا ہے خفیہ تعاون ہو۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے دیکھا حلیۃ الاولیاء میں ان کے کمر پر بوریوں کے اٹھانے کے نشانات تھے، کہا یہ تو آل رسول میں سے تھے، یہ نشانات کس کے ہیں؟ ان کے خادم خاص سے پتہ چلا، انہوں نے کہا حضرت کا معمول تھا رات کو اپنی کمر پہ سامان اٹھاتے، ایک ایک غریب کے دروازے پر جاتے، دروازے پہ دستک دیتے، وہاں بوری رکھ دیتے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ تعاون کرنے والا کون ہے۔ انتقال کے بعد پتہ چلا 100 سے زائد گھرانوں کا خرچہ برداشت کرنے والا حضرت زین العابدین دنیا سے جا چکا ہے۔ 100 سے زائد گھرانوں کا، یہ حضرت حسین کا صاحبزادہ ہے، یہ آل رسول میں سے تھے۔ 100 سے زائد گھروں کا خرچہ کسی کو پتہ نہیں۔ ہم تو تھوڑا تعاون کرتے ہیں، پبلسٹی زیادہ کرتے ہیں۔ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، لوگوں کو دکھا لوگ کیا کمنٹ کر رہے ہیں، خدا کے لیے کرنا بہت کم رہ گیا۔ ایک بات میں عرض کر رہا تھا، جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بہترین بدلہ دیتا ہے۔ آخری ایک واقعہ سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ بن جعفر سب آل رسول میں سے ہیں، حج کے سفر میں چلے گئے۔ حج کے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو اب ان کی سواری پر ان کا زاد راہ تھا، سامان تھا، سواریوں کو کھلا چھوڑا تھا تاکہ یہ سواریاں دائیں بائیں چرتی رہیں۔ وہ اللہ کا کرنا سواریاں بدک گئی، جس پہ راشن تھا، کھانا پینا تھا، وہ دونوں سواریاں کہیں آگے بدک گئیں۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو سواریاں نہیں ہیں، بہت پریشان ہو گئے، کھانا پینا بھی نہیں، جنگل ہے، ویرانہ ہے۔ اب حضرت حسن، حضرت حسین یہ چل رہے ہیں، چلتے ہوئے گئے، راستے میں خیمہ نظر آ گیا۔
خیمے کے باہر آواز دی، ایک اماں جی آئی، کہا ہم نے کچھ کھایا نہیں ہے، آل رسول میں سے ہیں، حج کے سفر میں جا رہے تھے، ہمارا سامان جس اونٹنیوں پہ تھا وہ بدک گئی، اللہ نے کچھ دیا ہو تو کچھ ہمارے ساتھ کھانے پینے میں تعاون کرو۔ اس اماں نے کہا بیٹا یہ ایک بکری میرے گھر میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا دودھ نکال لو، اس کو پی لو، پھر اس بکری کو تم لوگ ذبح کر دو، میں بکری کا گوشت بنا دوں گی، تم لوگ کھا بھی لینا اور اپنے آگے سفر میں اپنے ساتھ لے بھی جانا۔ اب وہ خاتون ان کو جانتی نہیں ہے، یہ اس کو نہیں جانتے، لیکن خاتون کے دل میں اللہ کے لیے محبت تھی، انہوں نے دودھ پیا، بکری ذبح کی، اس اماں نے وہ گوشت انہیں پکا کر دے دیا، کھایا، باقی دیا، کہا سفر میں لے کر چلو۔ حضرت حسن نے کہا کہ ہم مدینہ میں رہتے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، کبھی بھی اگر تمہارا مدینہ آنا ہوا انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ اللہ نے چاہا تو ہم تمہیں دیں گے۔ خاتون نے کہا نہیں، مجھے اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سفر میں چلے گئے، حج پہ گئے، حج سے واپس آ گئے۔ اب اس خاتون کا شوہر جب گھر آیا، شوہر چونکہ دنیا پرست تھا، دولت والا تو نہیں تھا، مال سے بڑی محبت تھی، اس نے پوچھا وہ بکری کہاں گئی؟ خاتون نے کہا وہ تو مسافر آئے تھے، میں نے ان کے لیے ذبح کروا دی۔ تو اس نے خاتون کو برا بلا کہا، بیوی کو، ایک ہی بکری تھی وہ بھی تم نے مسافروں کے نام پہ دے دی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ ان کے گھر کے حالات آئے، تنگ دستی بڑھتی گئی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ایک دفعہ نکلے، مدینہ آئے۔ اب یہ مدینہ میں لکڑیاں چنتے تھے، فروخت کرتے تھے، اسی طرح گوبر مینگنیاں لیتے، خشک کرتے، اس کو فروخت کرتے۔ ایک دفعہ یہ بوڑھی اماں مدینہ کے ایک گلی میں گزر رہی تھی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ لیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضرت حسن نے دیکھا تو پہچان لیا، یہ تو وہ بوڑھی اماں تھی جس نے جنگل میں ہمارے لیے بکری ذبح کی تھی۔ حضرت حسن قریب گئے، کہا اماں جی تو نے فلاں دن ہمیں دودھ پلایا تھا، بکری ذبح کی تھی۔ کہا بیٹا مجھے تو یاد نہیں۔ کہا نہیں ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے تو نے ہمارے لیے کیا تھا، لے کر آئے۔ اپنے غلام سے کہا 1000 بکریاں اس اماں کو دو اور 1000 دینار اس کو دو، دینار سونے کا ہوتا ہے۔ خادم گئے، بڑا ریوڑ تھا بکریوں کا، اللہ نے آل رسول کو بہت نوازا تھا، 1000 بکریاں دی، 1000 دینار دیے۔ حضرت حسن نے اپنے غلام سے کہا جاؤ میرے بھائی حسین کے پاس لے کر جاؤ، اور حضرت حسین سے کہو یہ وہی اماں ہے جس نے جنگل میں ہمارے لیے بکری ذبح کی تھی، اور اللہ نے کچھ دیا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرو، تنگ دستی میں ہے۔ حضرت حسین کے پاس لے کر گئے، انہوں نے بھی 1000 دینار دیے، 1000 بکریاں دی۔ پھر حضرت حسن نے کہا عبداللہ بن جعفر کے پاس بھی لے کر چلو، ان کو بتاؤ انہوں نے حج کے سفر میں تعاون کیا تھا۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے، انہوں نے 2000 بکریاں 2000 دینار دیے۔ خاتون کے پاس 4000 بکریاں 4000 دینار جمع ہو گئے۔ اب وہ جب اپنے شوہر کو ڈھونڈتی ہوئی آئی، پہنچی، شوہر نے کہا یہ اتنا سارا مال، یہ پیسہ، یہ بکریاں کہاں سے آئی؟ کہا یہ اس کمزور بکری کے بدلے میں دیا جس پہ تو مجھے ڈانٹ رہا تھا، میں نے اللہ کے لیے خرچ کی تھی کہ یہ آل رسول میں سے میں نے ان کو دیا، اللہ نے اس کا بدلہ جو عطا کیا، ایک کی جگہ 4000 بکریاں دی، 4000 دینار کا مالک بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا جتنے اخلاص سے انسان دیتا ہے اللہ اتنا ہی بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے 70 گنا، 700 گنا، 7000 گنا، 7 لاکھ گنا، ان حدیثوں کا مطلب یہی ہے جتنا دل میں اخلاص ہوگا زمین آسمان کا بادشاہ اسی کے مطابق بدلہ عطا کرے گا۔ اس لیے میری گزارش تھی اللہ نے وسعت دی ہو، ماہ رمضان میں خرچ کریں، مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔